إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو اور بھائیو، دنیا اتنی ہم پہ سوار ہو گئی ہے کہ دنیا نے ہمارے اعضاء اور جوارح کو جکڑ لیا ہے اور ہمارے دل اور دماغ کو پکڑ لیا ہے. سارا دن دنیا ہی کے لیے جد و جہد، محنت اور کوشش ہوتی ہے اور دنیا ہی کے لیے سوچا جاتا ہے. اور اس دنیا نے اتنا ہمیں گھیرا ہے، اتنا ہمیں گھیرا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی جان کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. بھائی آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی بس کھانے کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے، کھانے کا ہی ٹائم نہیں ملتا. کس لیے؟ دنیا کے کاموں کی وجہ سے. اپنی جان کے لیے ٹائم نہیں ہے، آرام نہیں کرتے دنیا کے لیے، کھاتے نہیں ہیں آرام کے لیے، بیمار ہیں علاج نہیں کرتے دنیا کے لیے. ایک دفعہ حیدرآباد میں ہمیں لطیف آباد سے ہیرآباد جانا تھا، تو ایک رکشے والے کو ہاتھ دیا، پیسے طے ہوئے، ہم بیٹھ گئے، چلنا شروع ہوئے. لیکن رکشے والا اتنی آہستہ رفتار سے چل رہا تھا، اتنی آہستہ رفتار سے چل رہا تھا کہ ہم پریشان ہو رہے تھے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، یہ جلدی کیوں نہیں چل رہا. تو ہم بار بار کہتے بھائی اسپیڈ بڑھاؤ، بھائی اسپیڈ بڑھاؤ بھائی، مگر وہ اسی طرح. تو اچانک میری نگاہ آئینے پہ پڑ گئی، وہ جو سامنے آئینہ لگا ہوتا ہے نا ڈرائیور کے، اس پہ نگاہ پڑ گئی. اس پہ جو میں نے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ اور آنکھوں میں نیند. اور یہ وقت ہے صبح کا، 10-11 بجے کا ٹائم ہے. تو بہرحال اللہ نے کرم کیا کہ ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچے. جب ہم رکشے سے اترنے لگے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ سارا راستہ سوتے کیوں رہے بھائی؟ گاڑی چلا رہے ہیں اور سو رہے ہیں؟ کہنے لگے
مولانا صاحب مجھے اس رکشے میں بیٹھے ہوئے 36 گھنٹے ہو گئے ہیں، 36 گھنٹوں سے میں رکشہ چلا رہا ہوں اور میں اس سے اترا نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ 36 گھنٹے رکشے سے ہی نہیں اتر رہے؟ کہنے لگے مہینہ ختم ہونے کو ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ گیس کا بل ہے، نہ بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے فیس مہیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ 2-4 راتیں سونے کی بجائے دن کو بھی رکشہ چلاؤں گا، رات کو بھی رکشہ چلاؤں گا۔ ہزاروں مثالیں ہیں ایسی، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، کمپنیوں میں کام کرنے والے، ہزاروں غربا ہیں، ہزاروں غریب ہیں جو سارا دن بھی کما رہے ہیں، ساری رات بھی کما رہے ہیں۔ اور غریب تو اس لیے کما رہے ہیں کہ بجلی کا بل دینا ہے، مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ مالدار بھی کما رہے ہیں، مالدار بھی ہیں کہ جو آرام نہیں کرتے اپنی جان کے لیے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیوی بچوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے گھر بار کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنے دنیا میں پھنس گئے، ایسے دنیا کی دلدل میں دھنس گئے کہ بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنی جان کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی تکلیفیں ان کو لگ گئی ہیں، لیکن اتنی انہیں فرصت نہیں ہے کہ جائیں جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنی دوائی لیں۔ تو جہاں دنیاوی مشاغل نے، دنیا کی مصروفیت نے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کیا ہے، اپنی بیوی بچوں سے بیگانہ کیا ہے، اپنے اہل و عیال سے بیگانہ کیا ہے، اپنی جان اپنی صحت سے بیگانہ کیا ہے، وہاں اسی دنیا نے اور دنیا کے مشاغل نے ہمیں اللہ سے بھی بیگانہ کر دیا ہے۔ دنیا کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، لوگ بے جھجھک کہہ جاتے ہیں کہ جی اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ سے لو لگانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب دنیا اتنی سوار ہو جائے کہ لوگ اللہ کے لیے بھی ٹائم نہ نکال پائیں، جب دنیا کی محبت اتنی سوار ہو جائے کہ اللہ کے لیے بھی ٹائم نہ بچے، تو پھر وہ دنیا نفع کی بجائے باعث نقصان بن جاتی ہے، اور باعث نفع کی بجائے باعث خسارہ بن جاتی ہے، اور وہ بجائے راحت کا باعث بننے کے وہ زندگی کا جنجال بن جاتی ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بنگلوں میں رہتے ہیں لیکن اپنی جان سے بیزار ہیں، لوگ نوکر چاکروں کے بیچ میں رہتے ہیں لیکن اپنی جان سے بیزار ہیں، خودکشی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، حالانکہ پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دنیا بھی ہے، خوشحال ہیں، لیکن زندگی ایسی بے سکون ہوئی ہے، زندگی ایسی بے مزہ ہوئی ہے، زندگی ایسے اجیرن بنی ہوئی ہے کہ زندگی میں اب مزہ نہیں رہا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی قبروں کے پاس سے گزریں گے اور وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ ان کو قبر سے باہر رہنا زیادہ مشکل لگ رہا ہوگا
قبر کے اندر رہنے سے، وہ قبر والے کی جگہ ہونے کی تمنا کریں گے اور آرزو کریں گے، زندگی اتنی بے سکون ہو جائے گی، اور زندگی کا نظام الاوقات اتنا ٹف ہو گیا ہے، اتنا تنگ ہو گیا ہے، اتنا تھوڑا رہ گیا ہے کہ کسی کے بھی کام اپنے نظام الاوقات کے مطابق نہیں ہو پاتے۔ آپ دیکھیے کہ 24 گھنٹے کا جو نظام الاوقات ہم بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام ادھورا رہ جاتا ہے، چاہے دنیا کے کام ہوں، چاہے دین کے کام ہوں، کوئی بھی کام وقت پر اور پورا نہیں ہو پا رہا۔ ایسی اوقات میں بے برکتی آ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 10 بجے آ جاؤں گا، 1 بجا دیتے ہیں، پھر بھی بڑی مشکل سے کال کر کے بڑی مشکلوں سے پہنچتے ہیں۔ یہ شادیوں کی تقاریب میں لوگ کارڈ پہ کھانے کا ٹائم 1 لکھتے ہیں، اس کے 4 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد جا کے کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ مسجد میں نماز کے اوقات محلے والوں کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، محلے والوں کی سہولت کے حساب سے طے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت کتنے ہوتے ہیں، جب امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے اس وقت کتنے ہوتے ہیں۔ نماز کا ٹائم جب طے ہے تو آپ کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ اس لیے کہ جس کام میں لگے ہوئے تھے وہ ابھی کچھ باقی تھا۔ یہ اوقات کی بے برکتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، قیامت کے قریب اوقات میں اتنی بے برکتی ہو جائے گی کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کام دنوں میں ہوا کرتے تھے اب مہینوں میں بھی نہیں نمٹ رہے، جو مہینوں میں ہوا کرتے تھے اب وہ سالوں میں ہی نہیں نمٹ رہے، اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، اتنی اس میں لمبائی چلی جاتی ہے، اتنا اس میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم نہیں کر پا رہے۔ ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں، ٹائم مقرر کرتے ہیں، بھائی 10 بجے سارے ساتھی بستر لے کے پہنچ جائیں اور ہم نے 10 بجے یہاں سے نکلنا ہے، تو 10 بجے جمع ہوتے ہوتے ظہر تو وہاں پکی ہو جاتی ہے۔ یہ اوقات کی بے برکتی ہے، یہ مشاغل کا ہجوم ہے، یہ دنیا کی محبت کا ہمیں گھیر لینا ہے، ہم پہ غالب آ جانا ہے کہ دنیا نے اتنا گھیر لیا ہے کہ کوئی کام ہم اپنے ٹائم پہ نہیں کر پاتے۔ اور اس کا نتیجہ جہاں اپنی جان سے لاپرواہی ہے، جہاں اپنے بیوی بچوں سے لاپرواہی ہے، جہاں اپنے آپ سے لاپرواہی ہے، وہاں اس کا نتیجہ اللہ کی ذات کریم سے بھی لاپرواہی ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کو یاد کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا کھانا ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کو یاد کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پیاسے کا پانی پینا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کو یاد کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آرام کے وقت آرام کرنا، روزانہ 5-7 گھنٹے سونا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب انسان آرام نہیں کرے گا تو چڑچڑا ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا اور آگے چل کر پاگل ہو جائے گا۔ کھانا نہیں کھائے گا، کمزور ہو جائے گا، دبلا پتلا ہو جائے گا۔ جب کمزور ہو جائے گا تو بیماریاں گھیر لیں گی۔ پانی نہیں پیے گا، گردوں پہ اثر ہو جائے گا، مثانے پہ اثر ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لیکن
جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو انسان اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام بھی کرنے والا ہو تو آہستہ آہستہ اس کی نیکی بھی دنیا بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے لو نہیں لگاتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دین بھی آہستہ آہستہ دنیا بن جاتا ہے۔ شروع کرے گا اللہ کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی دفعہ جب سروزے کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے جاتا ہے، چلا لگاتا ہے اللہ کے لیے لگاتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے اللہ کے لیے لگاتا ہے، لیکن جب 7 مہینے کے سفر کے لیے جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جذبہ بنا، مدرسے میں داخل ہو گیا، اولا پڑھتا ہے اللہ کے لیے، ثانیہ پڑھتا ہے اللہ کے لیے، لیکن جو ہی آگے چلتا چلا جاتا ہے، آگے چلتا چلا جاتا ہے، جذبات تبدیل ہو جاتے ہیں، نیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، آرزوئیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور عزائم تبدیل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں اور ایک دنیا دار میں فرق نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہ کرنے کا۔ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دین دنیا بن جائے گا، اور جو اللہ کو بیٹھ کے تنہائی میں یاد نہیں کرتا وہ غیر محسوس طریقے سے کبائر میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ خوبصورت طریقے سے شیطان اس سے غیبتیں کرائے گا، تبصرے کرائے گا، اوروں پہ تنقید کرائے گا، اوروں کی بدگمانیاں دل میں پیدا کرے گا، اور بد نظری کرائے گا، بد نگاہی کرائے گا، اوروں پہ انگلیاں اٹھوائے گا، یہاں تک کہ اوروں کی برائیاں دیکھ دیکھ کر خود اس کو برائیوں کا مجموعہ بنا دے گا۔ اس لیے کہ نیکی تو کرنی تھی اللہ کی توفیق سے، نیکی تو کرنی تھی اللہ کی محبت میں، نیکی تو کرنی تھی آخرت کو سنوارنے کے لیے، نیکی تو کرنی تھی اللہ کے تعلق کے ساتھ۔ اللہ ہی سے کنیکشن توڑ رکھا ہے تو بتائیے وہ کیا نیکی کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے میرے نبی میرے نام کا ذکر کرو، اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ ساری دنیا سے کٹ کر صرف میرے ہو جاؤ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ کتنا کرو کتنا کرو کتنا کرو؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تیرا دل ساری کائنات سے کٹ کر میری ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ اور جب آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اوروں سے تو کہے گا کہ دین میں کامیابی ہے، لیکن خود جب دین اور دنیا کی ٹکر آئے گی تو ڈنڈی مار جائے گا۔ اوروں سے کہے گا حضور کی غلامی میں کامیابی ہے، لیکن جب اپنے پہ بات آئے گی
تو حضور کی سنت کو ایسے اڑا دے گا جیسے مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اوروں سے کہے گا اللہ سے ہوتا ہے، لیکن جب خود کو ضرورت پیش آئے گی تو مخلوق کے پیچھے بھاگا بھاگا پھرے گا۔ یہ تب ہوگا جب تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے لو نہیں لگائے گا، اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد نہیں کرے گا۔ انسان جب تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خصوصی توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف کیا کرتے ہیں؟ خصوصی توجہ، اور وہ اللہ کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، اللہ پاک کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی نگاہوں میں آ گیا اس کے کیا کہنے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا، بیان ہو رہا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اب اس ملنے، دیکھنے اور بیٹھنے سے ہمارا جو آپس میں تعلق بنے گا وہ تعلق گہرا نہیں بنے گا، سرسری بنے گا، سرسری بنے گا، سرسری بنے گا۔ لیکن اگر یہاں سے اٹھ کے میں گیا اور راستے میں آ کے کوئی الگ سے ملا اور اس نے کہا میرا ایک مسئلہ ہے، آپ مجھے 10 منٹ دیں، میں ان کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ گیا، تو بتائیے اب اس 1 گھنٹے میں جو تعلق بنا وہ اس درجے کا نہیں ہوگا جو اس 10 منٹ میں تعلق بنے گا، اس لیے کہ خصوصی طور پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو ہے سارا دن تسبیح پھرتی رہے، دکان پر بھی بیٹھا ہوا ہے تسبیح پھر رہی ہے، بازار میں گھوم رہا ہے تسبیح پھر رہی ہے، تبلیغ میں گشت کر رہا ہے تسبیح پھر رہی ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تسبیح پھر رہی ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے تسبیح پھر رہی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس سے اللہ سے کنیکشن قائم نہیں ہوگا، اللہ سے رابطہ قائم نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوگا، اللہ سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ سے تعلق اور اللہ سے کنیکشن تب مضبوط بنے گا جب آپ ساری کائنات سے کٹ کر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں۔ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ تو باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے پاس جو بیٹھا ہوگا اگر یہ کہیں اور کھویا ہوا ہوگا تو مجھے نہیں پتہ چلے گا، میں تو کہوں گا میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے مجھے، تو اس کا مطلب ہے میری طرف متوجہ ہے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ادھر ادھر جھانکتا پھر رہا ہے اور اس کا دھیان ادھر ادھر منتشر ہو رہا ہے تو بھی وہ اللہ کے ساتھ یکسو نہیں ہے۔ اس لیے مشائخ کے ہاں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ ایک عرصے تک روزانہ پابندی کے ساتھ ساری دنیا سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جائے، پھر ایک عرصے تک اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتے 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان مجمع میں ہوتا ہے لیکن وہ مجمع میں نہیں ہوتا، وہ تنہا ہوتا ہے۔ اس کو مشائخ کہتے ہیں خلوت در انجمن، وہ محفل میں ہوتا ہے لیکن اکیلا ہوتا ہے، وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے مگر وہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ خالق کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہاں ہوتا ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہوتا، وہ اوپر ہوتا ہے۔ جیسے مذاق میں نہیں کہتے ہاں بھائی کہاں پہنچے ہوئے ہو تم، کہاں پہنچے ہوئے ہو تم، تو ایسے بھی ہوتا ہے، انسان ہوتا یہاں ہے، پہنچا ہوا اللہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک عرصے تک تنہائی میں بیٹھ کے پوری لگن کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ساری کائنات سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ جب انسان
اوروں سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جائے، اللہ پاک اپنی مدد اور نصرت اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سے انبیاء کی صفات کو بیان کیا ہے۔ کسی نبی کے بارے میں فرمایا وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، کسی نبی کے بارے میں فرمایا وہ بہت سچے تھے، کسی کے بارے میں فرمایا بڑے صبر والے تھے۔ کسی کے بارے میں فرمایا وہ بڑے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، کسی کے بارے میں فرمایا وہ بڑے امانت دار تھے۔ یہ ساری صفات ہر نبی میں ہوتی ہیں، لیکن کوئی صفت باقی صفات سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کی ان صفات کو بیان کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 8 جگہ بتایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 8 دفعہ۔ کسی کی کسی صفت کو 8 دفعہ دہرانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے بہت پسند ہے، اس لیے اس کو بار بار دہراتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ عام طور سے نہیں ملتی، اس کا شارٹیج ہے، وہ بہت نایاب ہے، وہ بہت کمیاب ہے، ملتی ہی نہیں ہے، کہیں نظر آ گئی تو اتنی اچھی لگی کہ اس کا بار بار تذکرہ کیا، بار بار تذکرہ کیا۔ مثلا مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اب کہنے والا کہہ رہا ہے یار آنکھیں دیکھو کتنی خوبصورت ہیں، ایک دفعہ کہا، پھر نظر پڑ گئی، پھر بے ساختہ بول اٹھا یار آنکھیں تو دیکھو کیا کمال کی ہیں، پھر نظر پڑی اسی مجلس میں، اف کیا غضب کی آنکھیں ہیں یار، پھر کہہ رہا ہے آنکھیں عجیب ہیں یار آپ کی۔ 4 دفعہ ایک ہی چیز کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کو 8 دفعہ بیان کیا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرا جو ابراہیم تھا نا وہ حنیف تھا۔ کون تھا؟ حنیف۔ حنیف پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حنیف اسے کہتے ہیں جو ساری دنیا سے کٹ کر ایک ہی کا ہو کر رہ گیا ہو، اسے حنیف کہتے ہیں۔ اب تو کولو ختم ہو گئے، اب تو تیل بھی مشینوں پہ نکالا جاتا ہے، پہلے کولو ہوتے تھے، کولو، اور اس کولو میں ایک موٹا سا تنے جیسا ڈنڈا گھومتا تھا، اس کے ساتھ ایک اور ڈنڈا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک جانور بندھا ہوتا تھا، اونٹ یا بیل یا گدھا بندھا ہوتا تھا، اور سارا دن اس کو چکر لگانا ہوتا تھا، وہ گھومتا تھا اور وہ ڈنڈا اس کے گھومنے سے گھومتا تھا، جس سے سرسوں سے تیل نکلتا تھا، تلوں سے تیل نکلتا تھا، جیسے آج کل مشینوں سے نکلتا ہے۔ تو وہ جو بیل یا اونٹ یا گدھا گھومتا تھا، اس کی آنکھوں میں نا کھوپا لگا دیتے تھے، کھوپا لگا دیتے تھے۔ کھوپا اس لیے لگاتے تھے کہ اس کی دائیں بائیں نظر نہ جائے، بس یہ اپنی ہی میں مگن رہے اور گھومتا ہی رہے۔ اگر اس کی نگاہ ادھر ادھر گئی تو پھر یہ ادھر بھی جانے کی کوشش کرے گا، ادھر بھی جانے کی کوشش کرے گا، دائیں اور بائیں دوڑنے اور گھومنے اور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ جب اس کو کھوپا لگا ہوگا تو بس وہ جہاں گھوم رہا ہوگا اسی کو وہ سمجھے گا
کہ میں بہت بڑا فاصلہ طے کر رہا ہوں اور بہت بڑی سڑک پہ چل رہا ہوں. تو جیسے کولو کے بیل اور کولو کے گدھے اور کولو کے اونٹ کی آنکھوں پہ کھوپا لگایا جاتا ہے نا، تاکہ وہ اسی چھوٹے سے احاطے کے گرد گھومتا رہے، دائیں بائیں اس کی نگاہ نہ جائے. حنیف اسے کہتے ہیں، حنیف اسے کہتے ہیں جس کی دائیں بائیں کہیں نگاہ ہی نہ جائے، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، اس کا دل کسی اور کی طرف کھنچے ہی نہیں، اس کی امیدیں کسی اور سے وابستہ ہی نہ ہو، اس کو کسی اور کا آسرا ہی نہ ہو، اس کو کسی اور پہ بھروسہ ہی نہ ہو، اس کو کسی اور کا ڈر اور خوف ہی نہ ہو. اس کا دل بھی کھنچے تو ایک کی طرف محبت بھی ہو، تو ایک کی طرف عشق بھی ہو، تو ایک کے ساتھ بھروسہ بھی ہو، تو ایک پر امیدیں بھی وابستہ ہوں، تو ایک کے ساتھ اور ڈر اور خوف بھی ہو تو ایک کا. اس کو کہتے ہیں حنیف. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں 8 جگہ کہا ہے میرا ابراہیم کسی کا نہیں ہے، صرف میرا ہے. میں نے عرض کیا نا، کسی صفت کو بار بار دہرانے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. آنکھیں اچھی لگ رہی ہیں، بار بار کہہ رہا ہے یار آنکھیں بڑی زبردست ہیں. عورتوں کو زیور اچھے لگتے ہیں، کپڑے اچھے لگتے ہیں. کسی تقریب میں گئیں، کسی شادی میں گئیں، کسی عورت کے گلے کا ہار اچھا لگا تو پاس والی کو کوہنی ماری، عجیب ہار ہے. پھر کہا ہار کتنا اچھا لگ رہا ہے، پھر کوہنی ماری، کتنا قیمتی ہار ہے. پھر کوہنی ماری، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، کتنا اچھا لگ رہا ہے. بار بار اس بات کو دہراتی ہیں اور برداشت نہیں ہوتا. آخر مجلس کے ختم ہونے پہ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ تیرے خاوند نے کتنے کا بنوایا ہے، کون سے سونار سے بنوایا ہے. بار بار کا تذکرہ کیوں کرتی ہیں؟ کہ وہ چیز اچھی لگ رہی ہے. یا پھر بار بار کسی چیز کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چیز ملتی ہی نایاب ہے، ملتی ہی کم ہے، بس یہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں 8 جگہ کہہ رہے ہیں حنیف، میرا ابراہیم کسی کا نہیں ہے، صرف میرا ہے. اس لیے کہ ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا، یہ دولت اتنی نایاب ہے، اتنی کمیاب ہے کہ اللہ کو کہیں نظر ہی نہیں آتی. اس لیے اللہ حضرت ابراہیم کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ کو دنیا کے انسانوں میں کہیں دل کا حال اور کہیں عشق کی انتہا نظر ہی نہیں آ رہی. سارے ہی دنیا کے دیوانے، سارے ہی دولت کے دیوانے، سارے ہی شہرت کے دیوانے، سارے ہی عہدوں کے دیوانے، سارے ہی بنگلوں اور گاڑیوں کے دیوانے. ابراہیم ایسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان، خیال اور رغبت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ یوں ہی نہیں کیا، اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھا ان کو. آگ میں پھینکے جانے لگے، فرشتے آ گئے. فرشتوں نے آ کے کہا ابراہیم ہم حاضر ہیں، اشارہ کریں آپ، سب کچھ ہو جائے گا. کہنے لگے نہیں، وہ اکیلا کافی ہے. حضرت سارہ سے شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی. اولاد کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے. اللہ نے ایک اور شادی کروائی حضرت ہاجرہ سے، ان سے بیٹا ہو گیا. حضرت اسماعیل، ان سے بیٹا ہو گیا. اب یہ بیٹا ہوا بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ہوا. ساری جوانی اولاد کی تمنا رکھتے رکھتے گزر گئی. اب بڑھاپا آیا تو اللہ نے بیٹا دے دیا. بتائیے بیٹا کتنا پیارا ہوگا. اللہ نے کہا اس بیٹے کو بھی اٹھاؤ، اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ جس سے تمہیں اولاد ہوئی ہے، جاؤ جا کے ان کو ایسے ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ
جہاں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، جہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے، جہاں کوئی منڈی اور غلہ نہیں ہے، کوئی جینے کا سامان نہیں ہے، وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ کہنے لگے بالکل چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ چھوڑ کے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، 5-6 سال کی عمر کے ہو گئے، تو حکم ہوا جاؤ جس اسماعیل کو تم بار بار یاد کرتے ہو نا، جاؤ جا کے اس کے گلے پہ چھری پھیر کے آ جاؤ۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، پھیر کے آ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا یا اللہ ذرا اس پہ غور فرمائیں، نظر ثانی فرما لیں، مہربانی کریں، ایسے تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ بندہ ساری دنیا سے کٹ جائے، صرف میرا ہو جائے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر قید ہوئے، 70 کافر قید ہوئے۔ جب وہ قید ہو کر لائے گئے تو ہمارے نبی نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہیں تو قیدی لیکن اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، ایسے کریں فدیہ لے لیں اور چھوڑ دیں، فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیں۔ ہاں بھائی اور بولو بھائی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے۔ پھر مثال دے کر کہا عباس کو علی کے حوالے کیا جائے۔ سچا ہے نا ان کا، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے، وہ رشتہ دار اپنے ہاتھ سے تلوار کے ذریعے اس کی گردن کو کاٹے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کو حضرت عمر کا یہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے جو کہہ رہے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ جو کافر ہیں نا، یہ جو کافر ہیں ان کو معاف کر دے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ تو میرے ہی ہیں۔ تو کافروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور تو آپ نے فرمایا ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے اور عمر کی مثال حضرت نوح کی سی ہے، جنہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ سب کو تباہ و برباد کر کے زمین کو ان سے صاف کر دے۔ لیکن چونکہ آپ کی رائے حضرت ابو بکر والی تھی اس لیے آپ نے فیصلہ فرمایا ان سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن اگلی نماز میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر جلدی جلدی آئے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، آپ مجھے بھی وجہ بتائیں تاکہ جو اگر رونے کی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ رو لوں۔ آپ نے فرمایا عمر جب ہم مشورہ کر رہے تھے اور ابو بکر نے کہا تھا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تم نے کہا تھا رشتہ دار کی گردن کو اڑائے، تو ہم نے فیصلہ تو کیا ابو بکر کی رائے پہ، لیکن اللہ کی رائے وہ نہیں تھی جو ابو بکر کی تھی، اللہ کی منشا وہ تھی جو عمر کی تھی، اور اللہ ہمارے اس فیصلے پہ اتنے ناراض ہوئے کہ قریب تھا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ اتر جائے، عذاب اتر جائے، لیکن چونکہ یہ بات اللہ کے نبی کے فرمانے سے طے ہوئی تھی اس لیے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی۔ تو اس افسوس پہ ہم رو رہے ہیں کہ ہم نے
اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اللہ پاک کو یہ بات انتہائی مطلوب ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ ہم ساری کائنات سے کٹ کر اللہ کے ہو جائے۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ۔ اے اللہ کاش کہ تو میٹھا ہو جائے اور ساری دنیا میرے لیے کڑوی ہو جائے، اور کاش کہ میرا اور تیرا تعلق استوار رہے اور درست رہے، چاہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ سے ایسی یکسوئی، ایسا اللہ تعالیٰ سے گہرا کنیکشن، گہرا تعلق، یہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ جب آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو دنیا کے ماحول، برائیوں کے ماحول میں رہتے ہوئے اس کے دل پہ جو گناہوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ سب کے سب تنہائی کی برکت سے اللہ زائل کر دیتے ہیں۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنا، اس کو اپنی انتہائی ضرورت سمجھنا چاہیے۔ جب حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی ساری دنیا سے کٹ کر میرے ہو جاؤ، تو بتائیے ہمیں اللہ سے کتنا تعلق بنانا چاہیے۔ اور سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے نبی جب تو میرے بندوں کو دعوت دیتے 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 فارغ ہو جائے تو پھر کھڑا ہو کے مجھے یاد کیا کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور میرے نبی مجھے چاہا کر، مجھے چاہا کر۔ سوچنے کی بات ہے، کیا حضور اللہ کو چاہتے نہیں تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چاہا کر؟ کسی چیز کی طرف رغبت یعنی اس چیز کی چاہت پیدا ہونا۔ شدید پیاس میں آپ کسی کے ہاتھ میں لیمو پانی، ٹھنڈا لیمو پانی کا جگ دیکھیں تو آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ رغبت، چاہت کہ آدھا گلاس مجھے بھی دے دے۔ شدید پیاس لگی ہوئی ہے، لیمو پانی ٹھنڈا، جگ اس کے ہاتھ میں، دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی طرف رغبت، کسی چیز کی طرف میلان، کسی چیز کی طرف رجحان۔ اللہ ہمارے نبی سے فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرے نبی تو میری طرف رجحان پیدا کر، میری طرف میلان پیدا کر، میری چاہت کو دل میں پیدا کر۔ تو آپ سارے بھائی آج یہ نیت کر کے جائیں کہ ہمیں روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کو ضرور یاد کرنا ہے۔ اور بعض ساتھی کہتے ہیں ہم ذکر میں بیٹھتے تو ہیں، دھیان ہی نہیں جمتا، کیا کریں، مزہ ہی نہیں آتا، دھیان ہی نہیں جمتا۔ نہیں، آپ اس سے گھبرائیں نہیں، آپ بیٹھیں، ایک دن آئے گا کہ آپ کا دھیان بھی جمے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ دنیا کے کام کر کے جب آپ دنیا کے کام شروع کرتے ہیں تو چند دنوں کے بعد تھک کے چھوڑ دیتے ہیں یا کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ سناتے ہیں کہ جی 10 سال ہو گئے کاروبار کرتے کرتے، لیکن ہمیشہ ہمیں نقصان ہی ہوا ہے، لیکن چھوڑ نہیں رہے، لگے ہوئے ہیں پھر بھی۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ
اللہ کا نام چاہے کتنی غفلت سے لیا جائے اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ ایک دفعہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ مولانا الیاس صاحب کے پیر ہیں۔ پہلے مولانا الیاس صاحب کے پیر مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، لیکن مولانا الیاس صاحب کی عمر ابھی 20 سال تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے بعد مولانا الیاس صاحب بیعت ہو گئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے، انہی سے پھر مستقل تربیت ہوئی اور انہی کے وہ خلیفہ ہوئے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام تھے۔ جب وہ خلوت میں بیٹھتے تھے، مراقبے میں بیٹھتے تھے، ذکر کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف 2 شخصوں کو جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے والد صاحب، ایک ان کے چھوٹے بھائی مولانا الیاس صاحب جو تبلیغ کے بانی ہیں۔ ان 2 کو اجازت ہوتی تھی اندر جانے کی اور کسی کی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مراقبے سے سر اٹھایا، فرمایا مولی یحییٰ کمرے میں کون کون ہے؟ کہا جی صرف یحییٰ اور الیاس ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فرمانے لگے سن مولی یحییٰ سن، اللہ کا نام چاہے کتنی غفلت سے لیا جائے اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے یہ جو ساتھی گھبرا جاتے ہیں نا کہ بھئی ذکر میں بیٹھتے ہیں دھیان ہی نہیں جمتا، مراقبے میں بیٹھتے ہیں دل اللہ اللہ کرتا ہی نہیں ہے، تو گھبرائیں نہیں، لگے رہیں۔ وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ تیری ہے کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی کہ کھٹکھٹائے جا۔ آپ کے ذمے دل سے اللہ کہلوانا نہیں ہے، آپ کے ذمے نگاہیں جھکا کر، گردن کو جھکا کر، دل پہ توجہ کو جما کر اس دھیان میں لگنا آپ کے ذمے ہے، پھر دل کو کہلوانا یہ اللہ کا کام ہے۔ راہ یا بم یا نیابم جستجوئے می کنم، راہ یا بم یا نیابم جستجوئے می کنم، راستہ ملے نہ ملے میں نے تو کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس وجہ سے مراقبہ نہیں کرتے، اس وجہ سے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر نہیں کرتے کہ مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، دھیان نہیں جمتا، دل سے اللہ اللہ کی آواز نہیں آتی، وہ یہ سوچ کے مراقبہ چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو خود شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک عجیب شعر سناتے تھے۔ مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے، ایک دفعہ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب پر مایوسی کسی کیفیت طاری ہو گئی، حالانکہ وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، پہاڑ تھے، پہاڑوں سے ٹکرا جاتے تھے، کسی سے متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ امریکہ کا تذکرہ ایسے کرتے تھے جیسے کوئی مکھی اور مچھر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اتنے یقین والے، اتنے ایمان والے، اتنے توکل والے آدمی تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو وہ مچھر اور مکھی سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن انسان جب محنت کرتے 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 جب وہ محنت کا نتیجہ نہیں دیکھتا تو انسان ہی تو ہے متاثر ہو جاتا ہے، دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، دل ہی تو ہے۔ مایوسی آ گئی، مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے مجھے معلوم ہوا تو میں ان کے کمرے میں گیا، اور میں کمرے میں جا کے میں نے اپنے استاد کے ان کو اشعار سنائے۔ مولانا جمشید صاحب کے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاد تھے، انہوں نے ان سے بخاری شریف پڑھی۔ فرمانے لگے میں نے اپنے استاد کے اشعار جا کے حاجی صاحب کو سنائے، میرے ان اشعار کا حاجی صاحب پہ اتنا اثر ہوا کہ
کہ اس کے بعد پھر کبھی ان پہ مایوسی نہیں آئی۔ یہاں بھی بہت سے ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں جو 4 دن مراقبہ کرتے ہیں پھر مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، 4 دن تسبیح پڑھتے ہیں پھر مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کیفیت ہی نہیں بن رہی، دھیان ہی نہیں جم رہا، دل ہی جاری نہیں ہو رہا، اور اس لیے ہمارا دل ہی نہیں کر رہا۔ اس لیے ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو پھر اپنے استاد کے اشعار سنا رہا ہوں۔ مولانا جمشید صاحب سناتے تھے، منہ کو سیے بصد سکون جور و جفا اٹھائے جا۔ منہ کو سیے یعنی آپ کے جو ہونٹ ہیں نا، اس کو خاموشی کا دھاگا لے کے اس کی سلائی کر لو، خاموشی کا دھاگا لے کے اپنے ہونٹوں کی سلائی کر لو، چونکہ ہونٹ جب سیے ہوئے ہوں گے، ہونٹوں کی جب سلائی ہو چکی ہوگی تو پھر بول سکے گا کوئی؟ انسان بولے گا تو ہونٹ کھلتے ہیں، جب ہونٹوں ہی کی سلائی ہو گئی تو آواز ہی نہیں نکلے گی۔ تو فرماتے تھے منہ کو سیے بصد سکون جور و جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی استقامت دکھائیں، ایسی استقامت دکھائیں کہ گویا آپ زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوں، یا اللہ آپ مجھے کیفیات دیں نہ دیں، میں نے بیٹھنا چھوڑنا نہیں ہے، آپ مجھے اپنی محبت دیں نہ دیں، میں نے روزانہ صبح شام آدھا گھنٹہ بیٹھنے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تبلیغ والا سوچے اے اللہ آپ امت کو ہدایت دیں نہ دیں، میں نے گلی گلی دھکے کھانے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم سوچے یا اللہ میرا ذہن کھلے نہ کھلے، مجھے بات یاد رہے نہ رہے، میرا دماغ چلے نہ چلے، مجھے سبق یاد ہو نہ ہو، میں نے تو پڑھتے رہنا ہے۔ منہ کو سیے بصد سکون جور و جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ تیری ہے کیوں نظر۔ بھئی وہ دروازہ نہیں کھول رہا تو آپ کو دروازہ کھولنے کی فکر کیوں لگی ہوئی ہے؟ آپ کا کام دروازہ کھلوانا تھوڑی ہے، آپ کی ایک ڈیوٹی ہے اور وہ کھٹکھٹانا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ تیری ہے کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی کہ کھٹکھٹائے جا۔ اور آخری شعر بڑا عجیب ہے، یہ جو چند دن میں نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا، سب کو چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ہے۔ کیا؟ بیٹھے گا چین سے اگر، بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پر۔ پرندہ پنجرے میں بند ہے، اب وہ پھڑ پھڑا رہا ہے، ہر وقت پھڑ پھڑا رہا ہے، ہر وقت پھڑ پھڑا رہا ہے۔ اگر وہ پھڑ پھڑانا چھوڑ دے کہ دروازہ کھلتا تو ہے نہیں، خواہ اپنے آپ کو تھکانے کا فائدہ کیا، دل جاری تو ہوتا نہیں، خواہ آدھا گھنٹہ گردن جھکا کے گردن میں درد ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دل اللہ اللہ کرتا تو ہے نہیں۔ پرندے کو کہہ رہا ہے اگر تو پھڑ پھڑانا چھوڑ دے گا یہ سوچ کر کہ دروازہ کھلتا تو ہے نہیں، دروازہ کھلتا تو ہے نہیں، تو پھڑ پھڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سکون سے بیٹھا رہوں اندر، بس اسی امید پہ کہ یہی میں نے مرنا ہے۔ بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پر۔ پرندے سے کہہ رہا ہے پھڑ پھڑانا نہ چھوڑنا، پھڑ پھڑانا نہ چھوڑنا، بے شک دروازہ نہیں کھل رہا لیکن تیرے پھڑ پھڑانے سے تیرے پروں میں قوت اور طاقت رہے گی، اور جب تیرے پروں میں طاقت رہے گی تو جب کبھی اللہ کو رحم آیا اور تیرا پنجرہ کھل گیا تو تجھے اڑنے کی طاقت نصیب، تجھے اڑنے کی طاقت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر تو نے آج پھڑ پھڑانا چھوڑ دیا تو اگر کبھی دروازہ کھل بھی گیا تو بھی تو اڑ نہ سکے گا،
اور نکل نہ سکے گا۔ تو فرماتے ہیں بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے، پر گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ اللہ اللہ کے نام کی لذت 2 دن تسبیح پھیرنے سے نہیں آتی، 2 دن گردن جھکا کے 5 منٹ بیٹھنے سے نہیں آتی۔ بسیار سفر باید تا پختہ شبت خامیں، ایک عرصے تک محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے انسان کو پختگی اور رسوخ نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب اور روح کو سرشار کر دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اہتمام سے روزانہ صبح شام بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنے کا عزم کرتے ہیں؟ وہ دن ہی کیا جس میں اللہ کو یاد نہ کیا ہو، کیا فائدہ اس زندگی کا جس میں اللہ ہی کی یاد نہ ہو۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو بیچارہ مرا ہوا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کر رہا، وہ زندہ تھوڑی ہی ہے، تو مرا ہوا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیح پھیرنا نہیں ہے، ذکر سے مراد دل اللہ کو یاد کرے، دل اللہ کو یاد کرے۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ ریگستان ہے، جیسے تھر پارکر کا ریگستان ہے نا، وہ دل بھی ریگستان ہے جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ وہ دل بھی جنگل ہے، جھاڑیوں سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا جنگل ہے جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت سے خالی ہے، اللہ کی عظمت سے خالی ہے، اللہ کے محبوب کی عظمت سے خالی ہے، خدائے پاک کی قسم وہ ریگستان سے زیادہ ویران ہے، اور وہ جھاڑیوں سے بھرے ہوئے جنگل سے زیادہ خوفناک ہے، وحشتناک ہے، کالی رات سے زیادہ سیاہ ہے۔ تو میں بھی آپ بھی آج یہ پکی نیت کریں کہ مرتے دم تک روزانہ صبح شام تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کو نہیں چھوڑنا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے یار، آپ کو بھی توفیق دے دے۔ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ آخری بات سن لیجئے، ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل۔ ہمارے نبی کو ان سے بہت محبت تھی۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو 4 امتیاز حاصل ہیں، 4 امتیاز حاصل ہیں، 4 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے جو اچانک ذہن میں آئیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ 4 امتیاز ایسے ان کو حاصل ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک امتیاز ان کو یہ حاصل ہے کہ ہمارے نبی نے ان پہ اعتماد کیا، اعتماد فرما کے ان کو یمن والوں کی ہدایت کے لیے اور تعلیم کے لیے ان کی تشکیل فرمائی، ان کو روانہ فرمایا۔ جب یہ جانے لگے تو یہ اکیلے تھے، جب یہ جانے لگے تو ہمارے نبی بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ثنیۃ الوداع ایک گھاٹی ہے، وہاں تک خود آپ بنفس نفیس تشریف لائے، وہاں تک ان کو رخصت کرنے کے لیے، اور
جب آپ ان کو رخصت کر رہے تھے تو آپ بھی رو رہے تھے. یہ امتیاز ان کو حاصل ہے کہ جب یہ جا رہے تھے تو وہ تو رو ہی رہے تھے، حضور بھی رو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ حضور یہ فرما رہے تھے معاذ اگلے سال جب تم آؤ گے تو میری تیری ملاقات نہ ہوگی، تو میری قبر کی آ کے زیارت کرنا، میری زیارت نہیں ہوگی. یہ واحد صحابی ہیں جن کو ہمارے نبی نے اس انداز سے، اس انوکھے انداز کے ساتھ رخصت کیا ہے. یہ صرف حضرت معاذ بن جبل کو حاصل ہوئی. ایک بات. دوسری بات، حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فقیہ مسائل بتانے والا، میری امت کا سب سے بڑا فقیہ معاذ بن جبل ہے. اور قیامت کے دن علماء کا جھنڈا، یہ پانچویں بات ہو گئی، ابھی آئی ذہن میں پانچویں. دو باتیں وہ ہو گئیں. تیسری بات آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا سردار معاذ بن جبل ہوگا. جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. سارے علماء، امام ابو حنیفہ بھی ادھر، امام شافعی بھی ادھر، امام غزالی بھی ادھر، امام احمد بن حنبل بھی ادھر، امام مالک بن انس بھی ادھر، سارے علماء معاذ بن جبل کے پیچھے رضی اللہ عنہ. یہ تین باتیں. چوتھی بات جو حضرت معاذ بن جبل کو خصوصی طور پر حاصل ہوئی وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے ان سے ایک دفعہ فرمایا معاذ اللہ کی قسم سچ تو یہ ہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. اللہ کی قسم سچ تو یہ ہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. یہ الفاظ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کے سوا کسی کو نہیں فرمائے. یہ چار باتیں ہو گئیں، پانچویں ذہن سے نکل گئی، ابھی آئی تھی ابھی نکل گئی. ہاں، پانچویں بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں معاذ بن جبل کو وہ سمجھتے تھے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بتائی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان صفات کو ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں معاذ بن جبل میں دیکھتے تھے. اتنے بڑے آدمی. یہ پانچ باتیں ان کو خصوصی حاصل ہیں. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ اللہ کی قسم سچ تو یہ ہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. یہ فرما کے آپ نے فرمایا ایک نصیحت کرتا ہوں، اسے کبھی چھوڑنا نہیں، بلکہ سختی سے فرمایا لا تدعن، ہرگز کبھی نہ چھوڑنا. جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کیا کروں، میری مدد کر کہ میں تیرا شکر گزار رہا کروں، میری مدد کر کہ میں ہر وقت تیرے دھیان میں رہا کروں. حسن عبادت کا مطلب ہے تیرے دھیان میں رہا کروں. یہ ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ ہر نماز کے بعد ہرگز کبھی اس دعا کو نہ چھوڑنا. کیا؟ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور ہر وقت تیرے دھیان میں رہوں، تیرے خیال میں رہوں.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ تو ایک تو ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو ہم بھی ضرور پڑھا کریں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، چھوٹی سی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اے میرے پروردگار میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور ہر وقت تیرے دھیان میں رہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد ہرگز نہ چھوڑنا۔ بتائیے اس سے ان تینوں چیزوں کی کتنی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنا ضروری ہے، اللہ کے دھیان میں رہنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ کا شکر گزار رہنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔